بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اخلاق احمد صالح۔ ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، نواز شریف کی آمد ہے، ضمانتوں کا لنڈا بازار لگا ہوا ہے اور ریلیف جو ہے وہ سر عام ہے۔ یہ سچویشن ہے اس ملک کی، اور ایک سزا یافتہ جو سابق وزیر اعظم ہے اور اس ملک کا جو پولیٹیشین ہے، اور وہ آج آ رہا ہے، اور اس کے استقبال کے لیے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی نہیں، پوری حکومت کسی بڑے بانی کی جو ایک اس کی آمد کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے جیسے تیاریاں جاری ہیں۔ کل سے آپ کو بتا رہے کہ ضمانتوں کا ایک لنڈا بازار لگا ہوا تھا، جس کے اندر آپ نے دیکھا پہلے دن نیب اسی دن درخواست پہ جو ہے وہ اپیل ہوئی، اسی دن وہ اس کے اوپر فیصلہ آ جاتا ہے، کل عدم معطل کر دیا جاتا ہے اس کو، وارنٹ گرفتاری کو جو دائمی تھے، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ریلیف ملتا ہے نواز شریف صاحب کو، تو وہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اسی دن درخواست سماعت ہوتی ہے، پھر اسی وقت آپ کو جو ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو ہے وہ ریلیف ملا ہے اسی دن ہی۔ لیکن بات اس طرف نہیں ہے، جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابھی طیارے کی لینڈنگ کی اجازت بھی مل گئی ہے سول ایویشن کی طرف سے، یعنی پورے کا پورا ایک جو مشینری ہے وہ پوری ایکٹیو ہے۔ اس کو لانے کے لیے کیا پلان ہے، مشن کیا ہے، یہ آنے والے دنوں میں کھلتا جائے گا۔ کیا اس کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کا پلان ہے، یا صرف نون لیگ کو ایک ریلیف دینے کا ہے کہ وہ الیکشن کے قابل ہو جائے؟ یہ سوالات ہیں جو اٹھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی تک نہیں ہے، لیکن وہ بڑے سہمے ہوئے ہیں اور بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں۔ اپنے وطن آنے کے لیے جتنے وہ دکھائی دیتے ہیں محتاط، اوور کانشیس دکھائی دیتے ہیں، سعودی عرب آ کے بیٹھے، وہاں پہ انہوں نے حالات کا جائزہ لیا، پھر جب جو ہے وہ ضمانتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر انہوں نے اگلا قدم اٹھایا، شاید پیچھے سے کہنے والے کہ سب کچھ ہو گیا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ دبئی پہنچے ہیں، دبئی بیٹھے ہیں، وہاں پہ ملاقاتیں جاری ہیں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ انٹرنیشنل لیول کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے بیک پہ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اس کے بارے میں جو ہے کسی کو بھی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، وہاں پہ کیا ہوا کہ اب دبئی سے روانہ ہونے سے پہلے جو ہے وہ وہاں پہ ملاقاتیں جاری ہیں، اور میاں صاحب جو کہتے ہیں کہ وہ مجھے ابھی کچھ دکھائی دیتا ہے، مجھے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پورا اعتماد نہیں ہے کہ مجھے کیسز کلیئر تو نہیں ہوئے نا، گو کہ ان کی ایک جو ہے 23 کو پیشی بھی رکھی گئی ہے، لیکن تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ دکھائی دیتی ہیں کہ اب جو ہے نواز شریف آئیں گے، جس طرح سے تیاری کی جا رہی، جس طرح سے ریلیف دیا جا رہا ہے، لینڈنگ کا مسئلہ تھا وہ بھی کلیئر کر دیا گیا، تو کیا وہ یہاں پر آ کر اتنی بڑی گیدرنگ کر پائیں گے؟ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج ان کا دبئی میں جو ہے وہ مصروف دن ہے، کیونکہ وہاں ملاقاتیں ہیں، وہاں پہ دبئی کے اہم شخصیات کے ساتھ پارٹی کا جو اہم وہاں پہ کارکنان ہیں، جو عہدیداران ہیں، ان سے صرف ملاقاتیں بھی ان کی جاری ہیں۔ اور اس حوالے سے تیاری کے حوالے سے یہ ہے کہ جو پچھلے جلسے ہیں وہ تو سارے ٹھس ہو گئے۔ لاہور کے اندر جو جلسہ ہوا، اس کے بعد لاہور کے تمام جلسے ملتوی کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو گجرانوالہ راولپنڈی کا آپ نے دیکھا، اس کے بعد فیصل آباد جڑانوالہ، جو کہ ان کے اندر بھی کوئی اتنی بڑی حوصلہ افزا جو عوام ہے وہ نہیں نکلی، کوئی اتنی کارکردگی اچھی نہیں تھی۔ مریم نواز صاحبہ بھی بیک فٹ پہ چلے گی، وہاں پہ خواجہ سعد رفیق کو بھیجا گیا، شہباز شریف صاحب گئے، پھر حمزہ شہباز ایک جلسے میں گئے، تو عوام نہیں نکل رہی۔ جن حلقوں میں محسوس ہوتا تھا کہ وہاں بڑا اثر و رسوخ ہے، اس کے باوجود بھی تو آج کیا کیا گیا ہے کہ جو الزام لگایا جاتا تھا پی ٹی آئی پر کہ وہ بلواتے ہیں باہر سے، تو ویسے تو پورے ملک سے جلسہ ہے، تو گلگت بلتستان سے 300 گاڑیوں کا جو قافلہ ہے وہ روانہ ہو چکا ہے، شاید مجھے لگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹرین کا بھی انتظام کیا گیا ہے بلوچستان سے، جو سینکڑوں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ لے کر یہاں پہنچے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں سے جو ہے، اور کیمپس جو باہر سے آنے والے لوگوں ان کے لیے لگا دیے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نون لیگ کھانے کا وسیع انتظام کرتی ہے، ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں ان کو بھانپا جائے گا، ان کو پرکھا جائے گا، اور ہر کے اوپر جو جان پہ بنی پڑی ہوئی ہے کہ کہیں ہماری جو ہے نا وہ شامت نہ آ جائے۔ میری مختلف دوستوں سے مختلف حلقوں سے وہاں پہ بات ہو رہی ہے،
رات بھی بات ہوتی رہی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ایم پی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ تقریباً ڈور ٹو ڈور جا کے اتنی کمپین کرتے ہوں گے اپنے الیکشن کے لیے جتنی وہ کمپین کر رہے ہیں کہ کل آپ ہر صورت ہمارے ساتھ جو ہے 21 کو پہنچیں لاہور کے لیے جائیں. تو کچھ دوستوں نے کہا جی ہم جائیں گے، وہاں مجبوری ہے، لیکن ہم وہاں پہ لاہور تک وہاں سے کہیں دائیں بائیں ہو جائیں گے، انجوائے کریں گے اپنا، ہم کیا کریں ان کا. یہ بات تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیمپس لگائے گئے ہیں وہاں پہ بڑے انتظامات ہیں، لیکن اس سے زیادہ مجھے یہاں پہ جو لوگ ایکٹیو نظر نہیں آئے. مجھے پرسوں سے پولیس بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہے، ان کے دستے یہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ جیسے پورا جو ہے نا وہ انتظام، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس وارڈنز. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پولیس کا ٹریفک پلان ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اس کا اعلان کر دیا گیا کہ کس طرح سے وہ سارے کہاں کہاں سے آنے والے، کہاں کہاں جو ہے وہ موٹر سائیکلیں کھڑی کی جائیں گی، کہاں کہاں گاڑیاں کھڑی کی جائیں گی، اور اس روٹ سے آنے والے جو موٹر وے سے وہ کس طرف، جی ٹی روڈ سے آنے والے وہ کہاں جائیں گے، کدھر سے ان کو آئے. وہ تمام انتظامات بذات خود جو ہے وہ حکومت کرتی دکھائی دے رہی ہے، جس کے اندر میں ابھی تک کسی بھی کارکن کو، اور وہ کوئی اتنے بڑی فلیکسیز بھی مجھے نظر نہیں آئی، جو بہار ہوتی ہے وہ بھی پرچموں کی نہیں نظر آئی. میں جو لاہور سے یہ سارا مار روڈ میں نے یہ ادھر سے سیکٹریٹ اور ساتھ آگے تک کا جو لاہور ہے میں نے وہ سارے کو وزٹ کیا ہے. اتنے بڑے لوگ جو ہیں وہ اتنے پرجوش دکھائی نہیں دیتے، لیکن دیکھنا ہوگا کیونکہ ابھی کل تک آنا، آج شام کو ان کا ایک بڑا پروگرام بھی ہے، تو اس کے اندر کیا دکھائی دیتا ہے. وہ تو حیدرآباد سے بھی قافلے جو ہیں وہ نکلیں گے، یعنی سندھ کا بھی سہارا لیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تو اتنا بڑا ان کا اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، کوئی ورکر نہیں ہے، یعنی تمام صوبوں سے جو ہے پانچوں کے پانچوں صوبے جو ہیں ان سے پوری مدد لی جائے گی، اور وہاں سے اب پہنچیں گے نہیں. لیکن بات جو انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی تک وہ دیکھ رہے ہیں کہ رات کا جو فنکشن ہے اس کو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف دبئی سے روانگی کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ تمام ان کا رستہ تو صاف کیا جا رہا ہے، کانٹے جو ہیں وہ سارے ہٹائے جا رہے ہیں، بلکہ قالین بچھائے جا رہے ہیں ان کے لیے آئینی و قانونی طور پر بھی، کہ وہ آئیں صحیح ایک دفعہ. رات میری ایک دوست سے بات ہوئی، انٹرسٹنگ، وہ کہتا جی ان کے ساتھ ہاتھ کرنے والی اسٹیبلشمنٹ، کہ وہ اس کو بلوائے گی اور یہاں لا کے یہ کرے گی وہ کرے گی. میں نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہاتھ یہ ہوگا کہ وہ استعمال کریں گے اس کو کمپین کے لیے، لیکن کسی صورت بھی اس کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم قابل قبول نہیں ہے. لیکن ان کا ایک اور دعویٰ ہے کہ وہ ادھر کو لے کے آئیں گے، یہاں لا کے جلد سے جلد سے کروا کے اور اس کو اندر بھی کریں گے. دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ تو آپ دکھائی دیتا، آپ سب کی اپنی رائے ہے، حالات کس طرف دکھائی دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے ایک جماعت جو ہے اس کے پکڑ دکڑ جاری ہے، اس کے کیسز بنائے جا رہے ہیں مزید ان کے اوپر، اور یہاں پہ ریلیف کا جو ہے وہ ایک کھولا جا رہا ہے. عدالتوں کے اوپر سوالیہ نشانات بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کی تاریخ 97 سے لے کر اب تک کی جو دیکھیں تو جس طرح بھٹو کو پھر آپ نے پھانسی چڑھایا، وہ بھی آج تک مولوی مشتاق اور ان کے ساتھ جو ساتھی ججز ہیں ان کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. پھر ثاقب نثار صاحب کے آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے کہ جتنے بھی ادوار گزرے ہیں تمام، جسٹس قیوم جیسی یہ ساری چیزیں، پھر آپ عمر عطا بندیال صاحب نے جو کیا، ابھی تک سوالات اٹھ رہے ہیں. پھر اب جو ہو رہا ہے عدالتوں کے اندر، تو یہ سوالات عوام اٹھائے گی، اس کے اوپر سوالات اٹھتے رہیں گے. اگر اسی طرح ہو رہا تو عوام کے ساتھ یہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. آپ کے ساتھ ہے بات جلسے کی ہے، نواز شریف صاحب محسوس ہوتا ہے کہ آخری لمحات تک دیکھیں گے کہ کہیں جا کر بے عزت تو نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ کہا جا رہا ہے نا کہ لیڈر اس کے بغیر جو ہے وہ ملک نہیں چل سکتا. یہ تمام نعرے ہیں، یہ تمام کچھ کہا جا رہا ہے، تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہ ہو کہیں کہ وہی والا حال ہو جو پہلی دفعہ ان کو آمد ہوئی تھی، اور کوئی عوام نکال نہیں پائے. تو اس وقت تو عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بڑا، پی ٹی آئی کے خلاف ایک بڑا کہتے ہیں کہ رد عمل تھا کہ جی یہ مسلط کی گیا، ہمارے پاس سلیکٹڈ ہے اور مہنگائی کر دی ہے. لیکن الحمدللہ انہوں نے جو 16 ماہ میں کیا ہے تو وہ تمام کچھ لوگ بھول گئے ہوں گے اگر وہ ہوئی بھی ہوگی تو یہ تمام چیزیں نظر دکھائی دیتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک ان کو تمام چیزیں جو ہے وہ 100% شور نہ ہو جائیں. 100% شیورٹی کے بعد وہ یقیناً لوٹیں گے، آئیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ملتے اگلے ولاگ میں، جلتے ہیں ادھر مینار پاکستان بھی، وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کیا حالات ہے. وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.